اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، وا کے معنی اور، اقیم تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وا کے معنی اور، آتو تم دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وا کے معنی اور، ارکعوا تم رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پورا ترجمہ ہوگا اس کا، تم نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ اور زکوٰۃ دو، وآتوا الزکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ورکعوا مع الراکعین۔ پہلے میں ان الفاظ کا ترجمہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ اقیمو اقامت کہتے ہیں دوسروں کو کھڑا کرنا۔ قرآن مجید میں اقیم الدین، تم دین قائم کرو، پہلے بھی گزر چکا، یقیمون میں نے بتایا تھا۔ ایک ہے خود کھڑا ہونا، عربی زبان میں اس کو قم کہتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ۔ اور خود کھڑے ہونے کو قیام، اور دوسرے کو کھڑا کرنے کو، دوسرے کو کھڑا کرنا اقامت کہتے ہیں اس کو۔ نماز سے پہلے بھی اقامت دی جاتی ہے کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ سب کھڑے ہو جائے نماز کی تیاری کے لیے۔ اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، تو اقامت کہتے ہیں دوسروں کو لا کر کھڑا کرنا۔ یہ فرق ہے قیام میں اور اقامت میں۔ قیام خود کھڑا ہونا، اقامت دوسروں کو کھڑا کرنا۔ آگے دوسرے نمبر پر صلاۃ کی کیا معنی، پہلے بھی گزر چکا، آج میں بتاتا ہوں دوبارہ۔ صلاۃ کے قرآن میں دو معنی آتے ہیں عام طور پر، بلکہ آپ یوں کہیں کہ صلاۃ کے چار معنی ہیں۔ صلاۃ کے چار معنی، صلاۃ لفظ کے چار معنی، یہ بہت یاد کرنا ضروری ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ کہیں کوئی معنی ہوتا ہے، کہیں دوسری جگہ دوسرا معنی ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ سمجھنا، صلاۃ کے اصلاً دو معنی ہیں۔ نمبر ایک دعا کرنا، نمبر ایک دعا، نمبر دو آگ میں داخل ہو کر کے جلنا، آگ میں داخل ہونا۔ نمبر ایک دعا اور نمبر دو آگ میں جلنا۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے سیصلی نارا ذات لہب تبت یدا ابی لہب میں ہے، سیصلی ان قریب وہ داخل ہوگی آگ میں، نارن۔ ایک اور جگہ قرآن میں لا یصلی الا الاشقی، کہ جہنم میں بدبخت انسان ہی داخل ہوگا۔ اور جگہ جگہ قرآن میں ہے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا۔ بہت جگہ قرآن میں صلاۃ کے معنی یہ اصل میں صاد لام واو لفظ ہے، اس کے معنی دعا بھی ہے اور اس کے معنی آگ میں داخل ہونے کے بھی۔ اور قرآن میں اس لفظ کے چار معنوں کے اعتبار سے استعمال ہونے لگا۔ پہلے نمبر پر جب اللہ جل شانہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد نزول رحمت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو اس سے مراد نزول رحمت ہوتی۔ رحمت سے مراد احسان، نزول احسان۔ جیسے اللہ پاک قرآن میں حکم فرماتے ہیں ہمیں بھی، تم سب نبی پر درود بھیجو، اور ساتھ میں فرمایا اللہ اور اس کے مقرب فرشتے بھی حضور پر درود بھیج رہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول۔ صلاۃ کا ایک معنی ہوا ہے رحمتوں کا نزول، جب اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہو۔ اور جب صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد بندے جب صلاۃ کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد ہے طلب احسان۔ دعا کے معنی ویسے کیا ہے؟ رحمت کو طلب کرنا، اور رحمت کس سے کہتے ہیں؟ دل کا نرم ہونا۔ تو فرمایا اللہ پاک تو دل سے پاک ہے، تو رحمت تو کہتے ہیں دل کا نرم ہو جانا۔ تو فرمایا یہاں صرف دل کی نرمی کے نتیجے میں جو احسان آتا ہے وہ احسان مراد ہے۔ اور نمبر تین فرمایا جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس سے مراد استغفار ہوتی ہے، بندوں کی طرف دعا اور فرشتوں کی طرف دعا اور استغفار۔ نمبر ایک اللہ کی طرف نزول رحمت، نمبر دو احسان، نمبر تین دعا استغفار، نمبر چار پرندوں کی طرف ہو
تو اس سے مراد تسبیح و تخمیس ہوتی ہے. تسبیح یعنی ذکر کرنا. قرآن مجید میں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. تو صلات کے وجہ سے دو معنی ہو گئے. پہلا معنی دعا، دوسرا معنی آگ میں داخل ہونا. اور عام طور پر اس کا استعمال 4 معنوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 احسان، طلب احسان. نمبر 2 نزول رحمت. نمبر 3 دعا استغفار. نمبر 4 تسبیح. آپ 5 بھی کر سکتے ہیں، 5 معنی ہو گئے. عام طور پر اس کو 4 ہی میں بیان کرتے ہیں. یہ تو پہلے نمبر کی بات ہوگی، صلات کے معنی ہو گئے. اب نماز، یہاں اس سے مراد ارکان مخصوصہ ہے. ارکان مخصوصہ جیسے تکبیر تحریمہ کہنا، کھڑا ہونا، رکوع کرنا. تو پورے نماز میں چونکہ دعا بھی ہے، اس لیے پورے نماز کو صلات کہنے لگے. پورے نماز میں دعا بھی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اللہم انی ظلمت یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ سارے دعا ہیں، دعائیں جو درود شریف کے بعد ہم پڑھتے ہیں. تو نماز میں چونکہ دعا ہے، اس لیے پوری نماز کا نام صلات رکھا. نماز سے مقصود ہی دعا ہے، نماز سے مقصود ہی دعا ہے. اور آگے جیسے سورت بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ حالانکہ اس میں گائے کا قصہ ابھی تک آیا نہیں، آئے گا. وہ تو چند آیتوں میں گائے کا قصہ ہے، لیکن پوری سورت کا نام بقرہ رکھا، گائے والی سورت. اس کو کہتے ہیں جز کو لے کر، جز لے کر پوری کل کا نام رکھنا. جز لے کر، جیسے بقرہ کا قصہ لے کر، اسی طرح یونس علیہ السلام، سورۃ یونس، سورۃ یوسف میں صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. باقی میں سورۃ یونس میں اور نبیوں کے بھی قصے ہیں. سورۃ شعراء میں اور بھی قصے. شعراء کا تو 1-2 آیاتوں میں ذکر ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کے ذریعے کل کا نام رکھنا. تو نماز کا نام نماز کیوں پڑھا؟ اس کے اصل مقصود کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا کو لے کر پورے اعمال کا نام نماز رکھا. آگے آتو کے معنی، اس کے معنی آنا، خود آنا، یا حکم پہنچنا، یا اس کا نظم و نسق کا جاری ہونا. کیا مطلب؟ فرمایا جو سہولت سے آئے اس کو اتیان کہتے ہیں، خود بخود آئے اس کو اتیان کہتے ہیں، جس کو لانا نہیں پڑتا. فرمایا اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی یہ اہتمام ہے. تو آتو کے معنی یہ ہو گئے. زکوٰۃ کے معنی 2 ہیں، زکوٰۃ کے 2 معنی. پہلا معنی زکوٰۃ کا ہے بڑھوتری، لیکن ہر بڑھوتری مراد نہیں. اس سے وہ بڑھوتری مراد ہے جو اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف سے ہو. اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے لغوی، پاکی. قرآن میں جگہ جگہ یزکیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا. قرآن میں جگہ جگہ. اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن آپ نے صرف یہ سمجھنا زکوٰۃ کے 2 معنی، یہ یاد رکھنا. بڑھنا، بڑھوتری، اور پاکی. ہوا کے معنی، اور ارکعو کے معنی جھکنا. رکوع کے معنی جھکنا، رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں. اور مخصوص طریقے سے جھکنے کو رکوع کہتے ہیں. مع کے معنی ساتھ، راکعین جھکنے والوں کے ساتھ. اب دوسرے نمبر پر آ جائیں. بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. پہلے نمبر پر انہیں ایمان کا حکم دیا، قرآن کو ماننے کا حکم، حق اور باطل کو نہ ملانے کا حکم، اور حق کو نہ چھپانے کا حکم. اب یہاں سے حکم دے رہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ 1 7 8 جگہ ہے. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو 8 جگہ ہے. یہ ساتھ ساتھ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ انسان کے اندر اللہ پاک نے 2 بڑی بیماریاں رکھی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان دونوں بیماریوں سے. ایک حب مال ہے، ایک حب مال ہے، مال کی محبت.
اور ایک حب جاہ مرتبے کی محبت. مال کی محبت کی وجہ سے بندہ چیزوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ، حب الدنیا راس کل خطیہ. فرمایا جس دل میں دنیا کی محبت ہو، چیزوں کی محبت ہو، سارے دنیا کے پیر مرشد مل کر اس کا اصلاح نہیں کر سکتے. اور جس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، سارے دنیا کے مفسدات مل کر اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے. دنیا کے متعلق انشاءاللہ میں سناؤں گا کہ دنیا کے متعلق اللہ پاک نے کیا کیا بیان فرمایا اس کے موقع پر جیسے آئے گا. تو مقصد میرے کہنے کا ایک ہے حب جا. فرمایا حب جا کی وجہ سے بندہ مرتبہ، لوگ میری تعظیم کرے، لوگ مجھے بڑا سمجھے، میں تو مفتی صاحب، میں تو مولوی صاحب، میں تو شیخ صاحب، میں تو حاجی صاحب، میں تو دوست ہوں. یہ جا کی محبت، لوگوں میں میرا عزت ہو. اس لیے فرمایا یہ جا کے جو نکلتی ہے انسان سے، وہ اقیم الصلاۃ سے نکلتی ہے. نماز قائم کرنے سے انسان کے دل سے جا کی محبت، اور جا کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. حب مال کے ذریعے چیزوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں خطرناک ہے. دوسرا نے فرمایا ایک بھوکا بھیڑیا ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا حب جا اور حب مال والا آدمی پہنچاتا ہے اپنے اعمال. دونوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اقیم الصلاۃ سے حب جا ختم ہوگی، اور آت الزکات سے حب مال ختم ہوگا. اور یہ ہوگا کیسے؟ فرمایا صحبت اختیار کرنی پڑے گی عاجزی والوں کی، ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جماعت میں ملنا پڑے گا، ان کی صحبت کی برکت سے یہ ہوگا. اور فرمایا جب تک امت میں اقامت صلاۃ نہیں آئے گا، اس وقت تک، جب تک امت میں اقامت صلاۃ نہیں آئے گا اس وقت تک جان کا صحیح استعمال، بدن کا صحیح استعمال نہیں آئے گا. اقامت صلاۃ سے بدن کا صحیح استعمال آئے گا، وآت الزکات سے مال کا صحیح استعمال آئے گا. مال کا صحیح استعمال، جہاں شریعت کا حکم وہاں لگانا، اور جس طرح لگانے کا حکم اس طرح لگانا، اور جس طرح کمانے کا حکم اس طرح کمانا. مال کا صحیح استعمال، اعضاء و جوارح کے ذریعے انسان مال کماتا ہے، تو اعضاء جوارح کو حلال میں لگانا اس کا صحیح استعمال، حرام میں لگانا اس کا غلط استعمال. کان سے گانے سننا غلط استعمال، نظروں سے بد نظری کرنا یہ اس کا زنا کہلایا، اور کانوں سے غلط سننا اس کو زنا کہا، زبان سے غلط بولنا اس کو زنا سے تعبیر کیا، ہاتھوں کو غلط جگہ لے جانا اس کو زنا سے تعبیر کیا. زنا العینین النظر وزنا الیدین البطش، حدیث ہے، او کما قال الصلاۃ والسلام. تو اقامت صلاۃ سے بدن کا صحیح استعمال آئے گا، اور ایتاء زکوٰۃ سے مال کا صحیح استعمال آئے گا. اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر فرمایا اس آدمی کی نماز قبول نہیں جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو. زکوٰۃ اور نماز کا تعلق آپس میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو کہا مکی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. قرآن میں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیوں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو 8 جگہ اقامت صلاح، اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ اکٹھے آئے. صرف اقیم الصلاۃ قرآن میں 13 جگہ ہے، 13 اور 8 21 ہو گئے، 13 اور 8 21 ہو گئے. اور صلاۃ کا لفظ، نماز کا لفظ، صلوات کہیں، مصلین ہے کہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں لفظ صلاۃ 99 دفعہ ہے، ایک کم 100 دفعہ، 99 دفعہ ہے. اور زکوٰۃ کا لفظ جو قرآن میں کہیں زکوٰۃ کا لفظ ہے، کہیں یزکی ہے اور کہیں زکا ہے. یہ قرآن میں 69 مرتبہ ہے، ایک کم 70 مرتبہ ہے. آت الزکا، الموتون الزکا، آت الزکا 28 جگہ ہے، 12 جگہ وہ آت الزکا ہے، 12 جگہ آت الزکا
اقیم الصلاۃ 8 جگہ، اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں 69 دفعہ، ایک کم 70 دفعہ، اور صلات کا ذکر قرآن میں 99 دفعہ ہے۔ تو نماز اللہ کے احکامات میں ایک بہت بڑا حکم ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب قوم جبارین کے مقابلے میں اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پارٹی بنانے، حکومتیں بنانے کی ضرورت نہیں، تم صرف کیا کرو، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وقال اللہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، کب ہوں؟ اگر تم نماز قائم کرو، لئن اقمتم الصلاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، آتیتم الزکاۃ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آمنتم برسولی، ان کی مدد کرو، وعزرتموہم، اور اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، تم اللہ قرضا حسنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری مدد کروں گا۔ تو مدد لینے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے بدر میں 5000 فرشتے اتروائے، ساری رات نماز پر کھڑے رہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ۔ اور فرمایا کہ خندق کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا، جاؤ خیر خبر لے کے آؤ، کیا حال ہے ابو سفیان کے لشکر کا، لیکن کہا ساتھ میں کچھ کر کے نہ آنا، ویسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ کی مدد آئی۔ اسی طریقے سے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے روزی کے تقریباً 8-9 اسباب مجھے معلوم ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک روزی دیتے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا آپ کو ملے گا کہ آپ محنت کرو تو آپ کو روزی ملے گی، قرآن میں لکھا اے نبی جو 2 کام آپ کریں، ایک کام میں کرتا ہوں، پہلا کام نماز کی دعوت دیں۔ آج نماز کی دعوت دینا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، گھر والوں کو نماز کو حکم کرنا نماز کی دعوت ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا جو نماز کی دعوت دے گا وہ مشق کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہا ہوگا، لوگ حساب کتاب کے خوف میں ہوں گے، یہ مشق کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہا ہوگا۔ 3 آدمی ہوں گے، اس میں ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہو۔ پہلا کام حضور کو بتایا گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور دوسرا کام بتایا خود بھی عمل کرو، خود بھی جمے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، روزی تو ہم آپ سے چاہتے نہیں، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، روزی ہم آپ کو دیں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تو روزی ملنے کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا دکان کھولو، محنت کرو، ملازمت کرو، صراحتاً کوئی ایسا حکم نہیں۔ وَلْيَبْتَغُوا وَلْتَبْتَغُوا کا ہے، جیسے کھانے پینے کا حکم کرو وشربو، ایسے صراحت کے ساتھ حکم نہیں، اس سے علماء نے تلاش کرنا مراد لیا، اور وہ بھی مشرکین کے ساتھ، جہاں جہاں مکالمہ ہے مشرکین سے، جہاں بات ہے وہاں وَلْيَبْتَغُوا وَلْتَبْتَغُوا ہے۔ اور سورۃ جمعہ کے اندر فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ سے علماء اکرام نے 2 تفسیریں لی، ایک تفسیر رزق تلاش کرنا، اور دوسری تفسیر کے مطابق جو صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ تفسیر ہے کہ اس سے مراد طلب دنیا نہیں بلکہ اس سے مراد 3 چیزیں ہیں: مسلمان سے ملنا، ملاقاتیں کرنا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازوں میں شرکت کرنا، یہ مراد ہے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تم تلاش کرو، کیا تلاش کریں؟ تو اس سے کیا مراد؟ صحابہ نے یہ مراد لیا، علماء اکرام نے فرمایا ہے ساتھ میں دوسری تفسیر میں کہ اس سے طلب دنیا بھی مراد ہے۔ غرض میرے کہنے کا یہاں نماز کا ذکر چل رہا، نماز کے ذریعے روزی کا ملنا یقینی ہے، اس لیے فرمایا نماز پر 5 وعدے ہیں، جن میں سے ایک وعدہ رزق کی تنگی کا دور ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شکایت لے کر کے آتے رزق کی تنگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کاروبار اچھا نہیں، یہ کاروبار چھوڑ دو دوسرا کاروبار کرو، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی آیت کہ 2 کام کرو، گھر والوں کو نماز کو حکم کرو، خود بھی نماز پڑھو، روزی اللہ دیں گے۔ اب نماز کے ذریعے روزی کیسے ملتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قوم نے قرآن میں سورۃ مائدہ کے اندر دسترخوان درخواست کی
کیا آپ اپنے رب آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ استطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء. انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. انہوں نے کہا ہمیں 4 باتیں چاہیے. پہلی بات اس دسترخوان سے کھائیں گے نرید ان ناکل منھا. نمبر 2 ہمارا دل مطمئن ہو تطمئن قلوبنا. نمبر 3 ہمیں پتہ چلے کہ آپ سچ کہتے ہیں ونعلم ان قد صدقتنا. نمبر 4 پھر ہم گواہی دیں گے ونکون علیہا من الشاہدین. حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی, اور قرآن میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا ہم پر دسترخوان اتار دیجئے, انزل علینا مائدۃ کہاں سے؟ آسمان سے, من السماء. یہ ایک نشانی ہوگی اور ہمارے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہوگا. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. ہمیں روزی دے, آپ بہترین روزی دینے والا. وارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ نے کہا میں اتارتا ہوں. قال اللہ انی منزلها. اسی نماز پر اللہ نے دسترخوان پکا پکایا اتارا ہے. بنی اسرائیل کو من و سلوہ 40 سال اسی نماز پر ملتا رہا. فرعون سے جان چھڑانے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں 4 اعمال دیے. ان 4 اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے. اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ. دوسرا عمل توکل ہے, وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین. اور تیسرا عمل صبر ہے, واصبروا. چوتھا عمل اللہ سے مدد مانگنا, ایمان بنانا. یا قوم استعینوا باللہ, دل کی نگاہ اللہ کی ذات علی کی طرف جائے. واصبروا صبر کرو, توکل والی زندگی بناؤ. اور نمبر 4 فرمایا نمازوں کو قائم کرو. فرمایا موسوی نماز سے, موسیٰ علیہ السلام والی نماز سے اللہ جل شانہ نے فرعونوں سے بنی اسرائیل کی جان چھڑائی. اور محمدی نماز اللہ پاک نے زمینی نظام آسمانی نظام بدلنے کا ذریعہ بنایا. ہمیں ہمارے سامنے نماز کی اہمیت نہیں, کیونکہ ہم نے نماز کو سنا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتا تھا, اذا حزبہ امر, آپ صلی اللہ فوراً نماز کی طرف متوجہ, فزع الی الصلاۃ. آپ سے صحابہ کو بھی متوجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا پیٹ میں دبل. اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ ہے, 10 لگ گئے. آپ نے عمل بتایا, شہد بتایا, کیونکہ قرآن میں شہد میں شفا ہے, جیسے قرآن میں نماز سے روزی ملتی. عمل بتایا. تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ نے اس کو اتارا. اور فرمایا خسوف اور کسوف میں, چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو, تو ان دونوں صورتوں میں حکم ہے کہ آپ صلاۃ الخوف, صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف پڑھو. اور زمین میں خشک سالی آ جائے تو حکم ہے صلاۃ استسقاء پڑھو. زمینی نظام کو بدلنے کا ذریعہ بھی نماز, آسمانی نظام کو بھی بدلنے کا ذریعہ نماز. فرمایا کسی کی موت سے یہ چاند سورج گرہن نہیں ہوتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب ایسا موقع آ جائے تو تم نماز پڑھنے میں لگ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ دور نہ ہو نماز پڑھتے رہے. ہمیں دوسرے فنون پڑھا کر کے ذہن میں یہ آیا کہ بس یہ تو نماز, یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے, یہ سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نہیں. فرمایا یہ اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. آیتان من آیت اللہ. اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز تمام امتوں میں تھی, اور انبیاء علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ واذکر فی الکتاب اسماعیل. تو انبیاء علیہ السلام کی نمازوں کا ذکر, اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرنا. اسی طرح فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں, حضرت سارہ علیہ السلام کو, جن کو خدمت میں حضرت ہاجرہ ملی. راستے میں ظالم بادشاہ نے ان کو چھینا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً نماز کی طرف کھڑے ہو گئے. اللہ پاک نے اس کے ہاتھ پاؤں کو شل کر دیا, اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان سارے پردے ہٹائے. 3 دفعہ اس نے غلط نیت کی, تینوں دفعہ شل ہو گئے.
اللہ نے کر کے دکھایا کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے. اور ایک تفسیر کے مطابق حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، فرمایا اگر نماز نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تسبیح کی ایک تفسیر کی، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قرآن میں. اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے، 10 ماہ کی گابن ہو، اسی وقت وہ حاملہ ہو اور اسی وقت بچہ جنے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے دعا مانگ کر حکم دیا، چٹان سے اللہ پاک نے اونٹنی کو نکالا. جریج کا واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر. جریج ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں. تو وقت کے جو بادشاہ تھے ان کو یہ، چونکہ لوگوں کے دلوں میں بزرگوں کی محبت ہوتی ہے، علماء کرام کی محبت ہوتی ہے، تو بادشاہ کو اچھا نہیں لگتا تھا. چنانچہ اس نے ایک ایسی تدبیر بنا کر کے اس کو بدنام کیا جائے کسی عورت کے ذریعے. لیکن ان کو تو اللہ نے بچایا. غرض جب اس عورت کا بچہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جریج کا. تو لوگوں نے آ کر اس کے گرجے کو گرایا جو بنا ہوا تھا، عبادت خانہ، سوما کا لفظ ہے. گرا کر کے کہنے لگے مولوی بن کر غلط کام کرتے ہو. انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قصہ. بولا اچھا ٹھیک. سب سے پہلا کام وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دوسرا کام، تیسرا کام دعا کیا، چوتھا کام اس بچے کو جو اس عورت کے گود میں تھا، چھوٹا بچہ، اس کو پیٹ میں مارا، بتا تیرا باپ کون ہے، من ابوک؟ تو اس نے کہا فلاں چرواہا. 7 بچے اپنے ماں کے گود میں بول پڑے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں، یعنی ماں کی گود میں رہتے ہوئے بچپن ہی میں بات چیت کی. ان کی تعداد 7 ہے. ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے جس نے جریج کی گواہی دی. لیکن یہ کیسے ہوا؟ وضو، نماز، دعا. وضو، نماز، دعا. ایک صحابی کو چور نے پکڑا، ڈاکو نے، جنگل میں لے جا کر، اور اس نے کہا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھو. بہت لوگوں نے مجھے پہلے کہا، آپ سے پہلے لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی. نماز پڑھی، فرشتے نے آ کر کے اس کا سر، بولا تم کون ہو؟ بولا میں یجیب المضطر والا فرشتہ ہوں. ہمیں نماز کی طاقت کا اندازہ نہیں، نماز کی طاقت کتنی ہے. اس لیے فرمایا نماز بن جائے تو اس سے پہلے 8 محنتیں کرنی ہوگی. 8 محنتیں کرنے سے ہی ہماری نماز بنے گی. اس میں سب سے پہلے روزانہ دعوت دینی ہوگی روزانہ کے اعتبار سے. کس بات کی؟ ہر شکل کی تردید کرنی ہوگی. مال سے زندگی نہیں بنتی، حکومت والوں سے زندگی نہ بنتی نہ بگڑتی ہے، وزارت والوں سے نہ بنتی نہ بگڑتی ہے، سونے سے سونے والوں سے، چاندی سے چاندی والوں سے، دکان والوں سے، بلڈنگوں سے بلڈنگ والوں سے، اور اسی طرح زراعت والوں سے، تجارت والوں سے، صنعت والوں سے. اس کو بولنا پڑے گا. یہ نہ زندگی بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے، زندگی صرف اللہ بناتے ہیں. زندگی بننے بگڑنے کا تعلق حالات ٹھیک ہونے اور حالات خراب ہونے کا تعلق یہ چیزوں کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا. اعمال کے ساتھ، جو اعمال ٹھیک ہوں گے حالات ٹھیک ہوں گے، اعمال خراب حالات خراب. اس کا تعلق نہ خدا کی قسم نہ حکومتوں کے ساتھ ہے، نہ وزارتوں کے ساتھ ہے، نہ تجارتوں کے ساتھ ہے، نہ صنعتوں کے ساتھ ہے، نہ اقتصادیات کے ساتھ ہے، نہ معیشت کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ نے اعلان کر کے بتایا جو اللہ کے دین سے اعراض کرے گا ان کی معیشت تنگ ہوگی. من اعرض عن ذکر ربی فإن له معیشۃ ضنکا. تو سب سے پہلے ہر شکل کی تردید ہوگی. شکل کا کیا مطلب؟ مال، چیزوں، اسباب کی تردید کریں، ان سے زندگی نہیں بنتی. میری زندگی بننے بگڑنے کا تعلق
ان چیزوں کے ساتھ نہیں، میرے زندگی بننا، میرے زندگی کا بننا، میرے زندگی کا بگڑنا، یہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو روزانہ بولنا پڑے گا. اور نمبر 2، روزانہ مغیبات کا تذکرہ کرنا پڑے گا. مغیبات سے کیا مراد؟ جو آمنت باللہ میں اللہ کا تذکرہ، و ملائکتی، فرشتوں کا تذکرہ، کتابوں کا تذکرہ، و کتبی، رسولوں کا تذکرہ، آخرت کے دن کا تذکرہ. 7 مغیبات ہے، ان کا تذکرہ، جنت جہنم کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ. اور نمبر 3، تیسری محنت جو ہوگی کہ نماز میں علم کی مشق کرنی پڑے گی. کیا مطلب؟ نماز کے جتنے مسائل ہیں، فضائل کے اعتبار سے بھی، مسائل کے اعتبار سے بھی، ان کا دھیان نماز میں کرنا پڑے گا. اگر نماز میں ایک آدمی کو اللہ کا دھیان نہیں تو باہر کی زندگی میں کیسے اللہ کا دھیان ہوگا؟ یعنی نماز میں وہ کہہ رہے اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بولا اس طرح نماز پڑھو، ان تعبد اللہ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ. اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس لیے ہر نماز قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث میں کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، کسی کو پورا پورا ملتا ہے اجر. اور ایک حدیث میں کسی کے لیے نماز بدعا کرتی اور کسی کے لیے دعا کرتی ہیں. تو نمازوں کی بددعاؤں کی وجہ سے آج ہمارے حالات خراب ہیں. اور ایک حدیث میں کسی کو اس کی نماز پرانے کپڑے کے شکل میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی. اور ایک حدیث میں 60 سال نماز پڑھی ہوگی، ایک بھی قبول نہیں ہوگی. اور قرآن میں وہ نمازی جن کا ذہن کہیں اور ہے، ہم کو پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور چل رہا ہوتا ہے، فلاں سے بات کروں گا، ترتیبیں بنا رہے ہوتے ہیں، فلاں کو یوں کہہ دوں گا، فلاں سے یوں کرواؤں گا. اور حتیٰ کہ اگر پیسے، خیال آتا ہے نا کبھی کبھی کہ یار پیسے کہیں کسی نے نکالے تو نہیں، تو جیب میں ہاتھ مارتے ہیں. نماز کے دوران کہیں موبائل کسی نے نکالا تو نہیں، جیب پہ ہاتھ مارتے ہیں. تو نماز بھی چل رہا ہے، باتیں بھی چل رہی، ترتیبیں بھی چل رہی. بچوں سے یہ کہہ دوں گی، بچوں سے یہ کہوں گا، ساری باتیں بھی چل رہی. ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے، سورۃ ماعون میں اللہ نے بتایا، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. نماز ہی پڑھ رہا ہے، جہنم میں بھی جا رہا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہر نمازی کی نماز قبول نہیں، وہ نماز قبول ہے جس میں خشوع ہو. قد افلح المؤمنون، کون لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بولا ایک نفاق کا خشوع ہے. نفاق کا خشوع کیا ہے؟ بولا تم اللہ سے نفاق کے خشوع سے پناہ مانگو. تعوذ باللہ من خشوع النفاق، یا من نفاق الخشوع، حدیث کے الفاظ ہے. فرمایا ظاہر میں تو ماشاءاللہ زبردست ایسا کڑا ہے جیسے بالکل دھیان والا ہے، لیکن دل غافل ہے. دل، کیونکہ اللہ کی نظر دل پر ہے، جسم پر نہیں. بڑا بادب کڑا ہے نہ مصلے پہ، لیکن دل کہیں اور ہے. ایسے نماز پڑھنے والے کی طرف اللہ توجہ ہی نہیں فرماتے. تو فرمایا اگر نماز کے علم پر نماز میں عمل نہ ہوا، اور تو باہر والی زندگی میں علم پر عمل کیسے ہوگا؟ کیا مطلب؟ ہر حال میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حکم، صلو کما رأیتمونی اصلی، بولا مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو. اور اسی طرح فرمایا نماز سے باہر اس بات کی مشق کرنی ہوگی کہ اللہ کا دھیان ہمیں مل جائے. موبائل استعمال کرتے وقت اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اگر موبائل استعمال کرتے وقت اللہ یاد نہیں آیا تو نماز میں کبھی بھی اللہ یاد نہیں آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کے ذکر کا جو دھیان ہے نا، وہ اللہ کو یاد کرنے سے آتا ہے. دیکھو آنکھوں سے دیکھنے سے غیر کا دھیان آتا ہے، غیر دل میں آتا ہے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، فرمایا یہ تصویریں کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی. البتہ نام انسان بھول جاتا ہے. دیکھا لگ رہا ہے کہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے، لیکن نام یاد نہیں آ رہا. تو دیکھنے سے جو دھیان بنتا ہے وہ غیر کا دھیان بنتا ہے، یعنی اللہ کے غیر کا. بلڈنگ دیکھ لی، اس لیے بلڈنگ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. حضور سے اللہ نے فرمایا بد نظری یہ بھی ہے، دنیا کی زیب و زینت کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھو. لا تمدن عینیک، 3 جگہ قرآن میں اللہ نے حضور کو حکم دیا، لا تعد عیناک، لا تمدن عینیک. تو چوتھے نمبر پر اللہ کے ذکر کا دھیان کی مشق کرنا نماز سے باہر. اور 5ویں نمبر فرمایا کہ نماز کے اندر فضائل اور مسائل کا علم ہو.
اور چھٹے نمبر فرمایا آمد و رفت کا نظام درست ہو. کیا مطلب؟ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کمائی حلال ہو. اگر کمائی حلال نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہے. آج کل کے لوگ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں. خون حرام کا بہ رہا ہے بدن میں، گوشت حرام سے پل رہا ہے، رشوت کا کاروبار چل رہا ہے. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، بولا ہمارے کاروبار میں پہلے رشوت دینی پڑتی. میں نے کہا پہلے جہنمی بنو پھر روزی ملے گی، ورنہ نہیں، کیونکہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، واسطہ بننے والے پہ بھی لعنت. نمبر 7 فرمایا گھریلو زندگی بھی خدا کی پسندیدہ زندگی بناؤ. گھر بھی نبی کی ترتیب پر ہو. یا اس کی تفصیل میں بتاؤں حضور کا گھر کیسے تھا. معاشرت درست ہو، آپس میں تعاون ہو، ہمدردی ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی خدمت کی، اس اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس خدمت کی برکت سے اللہ نے بیوی بھی دی، نوکری بھی ملی، کوٹی بھی ملی. فقیر بن کر کے گزرے گئے تھے، غنی بن کر کے لوٹے، خوف سے گئے تھے، امن ملا، نبی کی صحبت ملی، مدین کا نیشنلٹی ملی. اور نمبر 8 فرمایا ہم علاقہ ملک قوم کے اعتبار سے پارٹی نہ بنے. یہ ہماری پارٹی. فرمایا جو مسلمان یہ کہتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے نہیں، یہ ہمارے پارٹی کے، یہ ہمارے برادری کے، یہ غیر ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خون سے بنی ہوئی امت کو ذبح کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا ہمارا، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو پنجابی، ہم تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خون سے بنی ہوئی امت کو ذبح کر رہے ہیں. ہم سب ایک امت ہے. مومن تو ایک جسم کے مانند، یشد بعضها بعضا کالبنیان، تعمیر ایک بلڈنگ کی طرح ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. ایمان والوں کے کیا کیا جذبات قرآن میں بتائیں. بلکہ صحابہ کے جذبے سے ہم ایک امت بنے. ہر عصبیت سے نکلنا پڑے گا، عصبیت، قوم پرستی کی آواز. اور ہمارا جو خرچ ہو مسلم پر بھی ہو، غیر مسلم پر بھی لگاؤ. لیکن ان 8 باتوں میں ایمان اخلاص ہوگا، پھر ہماری نماز بنے گی. پھر اس نماز سے آسمان سے فرشتے بھی اتریں گے، آسمان سے کھانے بھی اتریں گے، اور جو بھی ہم مانگیں گے وہ ہو کر کے اللہ پاک کر کے دکھائے گا. یہ صرف نہیں، اس کی قصے انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں. میں صرف آگے اس کا وستعینوا بالصبر میں وہ آگے بتاؤں گا صحابہ نے اپنی نمازوں سے کیا کر کے دکھایا. دیکھو توبے کی بھی نماز صلاۃ التوبہ، اشراق بھی صلاۃ الشروق، چاش صلاۃ الضحیٰ، حاجت کی نماز صلاۃ الحاجہ، صلاۃ استسقاء، صلاۃ الخوف. سخت آدمی چلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جا کر مسجد میں نماز پڑھتے تھے. صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور جیت کی نماز ہے. آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، فرمایا زکوٰۃ دو. میں نے بتا دیا زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کا عمل سے تعلق ہے، مال دینا جو پڑتا ہے، فرمایا تو محمود ہے. نمبر 2 ایک وہ ہے جس کا انسان کے ذات سے تعلق ہے، وہ مذموم ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو اچھا مت کہو، لا تزکوا انفسکم، اپنی جماعت کو بھی اچھا مت کہو. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہ میں نے سنایا تھا پہلے بھی. اللہ جس سے چاہے اس کی تزکیہ کرے، بل اللہ یزکی من یشاء. تو زکوٰۃ کے دونوں معنی ہو گئے، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو. زکوٰۃ کی اپنی تفصیل ہے، ابھی وقت زیادہ ہو گیا. ورکعوا، اور تم رکوع کرو. علماء نے لکھا کہ اس سے مراد نماز پڑھو. ذکر رکوع کا ہے لیکن مراد پوری نماز ہے. لیکن کہاں پڑھو؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ. ایک داؤد ظاہری کہلاتے ہیں، ان کا مذہب ہے کہ جماعت کی نماز فرض ہے اور رکن ہے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ، جو امام گزرے مکہ مکرمہ میں، آج بھی حنابلہ ہے ان کے مذہب پر چلنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز فرض ہے لیکن رکن نہیں، شرط ہے. رکن داخلی شے کو ہوتا ہے اور شرط خارجی شے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے 13 فرائض ہے، 7 باہر، ان کو شرائط کہتے ہیں، اور 6 اندر. 7 جو باہر ہے وہ کون کون سے ہیں؟ مثلا نمبر 1 جسم کا پاک ہونا. جسم کا پاک ہونے کا مطلب حرام کی غذا بھی نہ ہو. جامع کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا.
ان سب میں پاک ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس پہ گندگی نہ ہو، اور پاک ہونے سے مراد یہ قبضے کی زمین نہ ہو، اور اسی طریقے سے حلال کی غذا ہو، حلال کا جامع ہو، علماء نے یہ مطلب بھی بتایا، اور اس لیے اللہ نے حضور کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ اور نمبر 4 فرمایا سطر کا ڈھک جانا، نمبر 5 فرمایا قبلہ رخ کرنا، نمبر 6 فرمایا وقت کا تعین، ظہر کی نماز پڑھ رہے عصر کی پڑھ رہے یہ بھی معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں وقت کا تعین۔ نمبر 7 دل سے نیت کرنا، زبان سے میں نماز پڑھتی ہوں یہ فرمائے بدعت ہے، اور اس کو بدعت حسنہ کہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت ثابت نہیں، نیت دل کی نیت ہوتی ہے، بس جو دل میں ہے ظہر کی نماز تو وہ ظہر ہے بس، اور کہنا نہیں پڑتا۔ تو 7 اس کو، ان 7 کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان، اور 6 اندر ہے، پہلا تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد بندہ کڑا رہتا ہے، قیام اس کو کہتے ہیں، یہ کڑا ہونا فرض ہے۔ اللہ معاف فرمائے آج کرسیوں کا مزاج بہت چل گیا، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر کا کام کاج کرے گی، بازار آنا جانا کرے گی کھڑے ہو کر، نماز پڑھے گی بیٹھ کر، سبحان اللہ۔ دکانداری کرے، ایک مولوی صاحب نے دوسرے سے کہا تیرا والد دکانداری کھڑے ہو کر کے کرتا ہے، نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، اس نے جا کر اپنے والد کو شکایت لگائی، بڑا ناراض ہوا۔ تو کھڑا ہونا فرض ہے، کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ کھڑا رہتا ہے نماز میں تو قرات کرتا ہے، تو قرات کرنا فرض ہے، پھر رکوع ورکعوا، پھر سجدہ ہے وسجدوا، اور پھر نمبر 6 آخری قاعدہ۔ یہ 6 فرض ہیں، ان کو ارکان کہتے ہیں، میں صرف یہ رکن کے لیے سمجھا رہا تھا۔ اور علماء اہل سنت والجماعت جمہور کا قول یہ ہے کہ نماز، جماعت کی نماز سنت مؤکدہ قریب واجب ہے، اور جو مؤذن کی آواز سنے مسجد میں نہ جائے، اس فعل کو حدیث میں الجفا کل الجفا ظلم کہا، کفر کہا والکفر، اور نفاق کا والنفاق، من سمع منادی اللہ الی الصلاۃ فلا یجیبہ، عملی جواب نہ دیا۔ ورکعوا مع الراکعین سے مراد تم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ چونکہ پچھلی امتوں میں جماعت تھی یہود میں، لیکن وہ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، اس امت محمدیہ کو اکٹھے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ارکعوا اور وسجدوا کا جو ارکعوا کا حکم ہے وہ قرآن مجید میں 3 جگہ ہے، ارکعوا کا حکم قرآن مجید میں 3 جگہ ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ انشاءاللہ آج میں ترجمہ بھی الگ بھیجوں گا اس کا روزانہ کے اعتبار سے، 2 آیتیں پڑھ کر کے پھر انشاءاللہ کوئی ترتیب سوچیں گے اللہ نے چاہا تو۔ ان ترجمے کو بھی بار بار سننا، اور اللہ پاک جو کچھ کہا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر اس کی توفیق مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور صرف عمل کرنا نہیں، ہم نے اس پر یقین بھی بنانا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔